السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا یہ رشتہ آپس میں قائم ہو جائے، ایسے جڑ جائے۔ دوستوں، بات میں نے کرنی ہے وزیر اعظم عمران خان کی۔ وزیر اعظم عمران خان پہ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ انہیں سیاست نہیں آتی۔ وزیر اعظم عمران خان بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، انہیں سیاست کی جو شطرنج ہے اس میں چالیں چلنے نہیں آتی۔ لیکن اب جو وزیر اعظم عمران خان نے کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ، ان کے تنقید کرنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بس اب معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہے، اب اگلے 3 سال آرام سے وزیر اعظم عمران خان اسی اپوزیشن کو لارے لپے دے کے گزار لیں گے۔ کیسے؟ اب معاملہ یہ ہوا کہ 2 بل تھے۔ ایک تھا فیٹف کا، ٹھیک ہے، جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، وہاں پہ دہشت گردی کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان گرے لسٹ میں، بلیک لسٹ ہو سکتا ہے، تو پاکستان کو ترامیم کرنی ہے انٹرنیشنل جو پوری دنیا ہے اس کو بتانے کے لیے کہ جی ہم دہشت گردی کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں یا ہم قوانین بنا رہے ہیں۔ یہ قوانین پاس کروانا، ان میں ترامیم کروانا، یہ حکومت کی تھی مجبوری، حکومت پھنس گئی تھی۔ تو اب اپوزیشن نے یہ سوچا کہ یار یہ موقع اچھا ہے، تو کیا کیا جائے کہ ہم جو نیب میں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، کیسز بن رہے ہیں، ٹرائل ہو رہے ہیں، اس کا نتیجہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو اسی کے آڑ میں ہم نیب میں ترامیم کرواتے ہیں، حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ معاملہ ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک کمیٹی بنا دی۔ اس کمیٹی میں شہزاد اکبر بھی تھے، فاروق نسیم بھی تھے، دوسرے رہنما تھے، پرویز خٹک وغیرہ دوسرے رہنما تھے۔ انہوں نے کیے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات، وہ مذاکرات چلتے رہے۔ آخر میں تقریباً کچھ دن پہلے وہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ شہزاد اکبر صاحب باہر آئے اور شہزاد اکبر نے کہا کہ یہ اپوزیشن کہتی ہے بھائی ہمارے کیسز ختم کرو یا ایسی ترامیم لاؤ جن سے ان کو فائدہ ہو، منی لانڈرنگ وغیرہ کے حوالے سے، وہ ایک پوری ایک تفصیل ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کا ایک لفظ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اپوزیشن کا۔ اچھا، اب یہ معاملہ ہو گیا، اب اپوزیشن نے کہا یار یہ تو ہماری ترمیم ہی نہیں مان رہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جو کرنا ہے آپ کر لو۔ پھر ہوا یہ کہ حکومت کو یہ فکر تھی کہ یار یہ فیٹف کا بل پاس کروانا ہے، تو اچانک وہ بل جب اسمبلی میں آتا ہے تو اسمبلی میں چند منٹوں میں، گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں وہ بل اپوزیشن پاس کروا لیتی ہے۔ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اپوزیشن نا یہ جو شور مچاتی ہے، آپ کو ٹوپی ڈرامے آپ کے ساتھ کرتی ہے عوام کے ساتھ کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، استعفیٰ لے کے واپس نہیں آئیں گے، تو ہوا یہ کہ یہ بل سینٹ میں پیش کیا گیا۔ سینٹ جہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اکثریت ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کون؟ عمران خان کی مخالف۔ سب سے پہلے وہاں پیش کیا گیا یہ بل، اور انہوں نے منٹوں میں اس کو پاس کر دیا، گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں اس کو پاس کر دیا، اور ایسے یس یس کی کہ سبھی حیران تھے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ ہو گیا، پھر وہ نیشنل اسمبلی میں آیا، وہاں بھی پاس ہو گیا۔ اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ 27 تاریخ کو ایک ملاقات ہوتی ہے رحمان ملک کی آرمی چیف سے، جنرل باجوہ سے۔ اس ملاقات کے بعد دڑا در جو ہے وہ اپوزیشن کی صفوں میں ماتم بچتا ہے، خلبلی مچتی ہے، اور یہ اپوزیشن جا کے بل پاس کر دیتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی سنیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں وہ رحمان ملک سے پوچھیں گے کہ انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کیوں کی۔ اچھا جی بلاول صاحب، مطلب نہ آپ کو پتا تھا، نہ آپ کے والد صاحب کو پتا تھا کہ رحمان ملک صاحب جا کے ملاقات کر رہے ہیں، اور انہوں نے ملاقات کی، وہاں پہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی، اور معاملات اس طرح جس طرح چاہ رہی تھی، جس طرح خواہش تھی حکومت کی، وہ معاملات طے ہو گئے۔ اب حکومت جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہے، حکومت اب تانے دے رہی ہے ان اپوزیشن کو، یہ جو ہیں کہ بھائی اب لے لو این آر او، لینا ہے نا این آر او، لے لو۔ تو ان کا تو معاملہ نہیں ہوا۔ اب ہوا کیا ہے، کیا کیا ہے، اب یہ گیم ہوئی ہے پوری۔ گیم اس طرح ہوئی ہے کہ شہباز شریف اور بلاول کھڑے ہوئے تقریر کر رہے تھے کہ جی ہم عید کے بعد اے پی سی بلائیں گے، اے پی سی میں فیصلے کریں گے، اور اس حکومت کو گھر بھیجیں گے، وزیر اعظم عمران خان سے استعفیٰ لیں گے۔ اس جو پریس کانفرنس تھی اس کی ایک ویڈیو جو کہ میں نے ٹویٹ کی سب سے پہلے، اور اس ویڈیو کے بعد ایک ہر طرف وہ اس پہ بات ہونے لگی، وہ 27 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ آپ دیکھیے، اور آپ کو اندازہ ہوگا یہ اپوزیشن جو ہے نا
وہ صرف ڈرامے کر رہی ہے، اور یہ اگلے 3 سال بھی ڈرامے کرے گی، آپ کو دلاسے دے گی، امیدیں دے گی، کرے گی کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان سے ہو ہی کچھ نہیں سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل، یہ ویڈیو دیکھیے. شہباز شریف صاحب خود کووڈ پیشنٹ اپنی انڈر لائن کنڈیشنز کے باوجود تب میرے ساتھ رابطہ میں تھا، آن دا فون رابطہ میں تھا، مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ہم اپوزیشن کا کام تب بھی چلا رہے تھے. اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے، صحت یاب ہو گیا ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ دیکھ مگر میں نے کہا کہ جو جواں کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا. دیکھا دوستو، یہ ہے کہ پہلے آپ یہ اپوزیشن یہی کرتی رہے گی اگلے 3 سال بھی، کہ پہلے آپ. شہباز شریف صاحب کہیں گے نہیں بلاول آپ آ جاؤ. دیکھا نا، وہ گوشہ نشین ہو گئے زرداری صاحب اب نہیں آ رہے، وہ بیہائنڈ دا سین اپنا کام کر رہے ہیں. اور وہ جو رحمان ملک کی ملاقات ہے اس کے پیچھے بھی زرداری صاحب کا آشیرواد تھا. یہ بلاول کو شاید پتا ہوگا، وہ ایکٹنگ کر رہا ہوگا، لیکن یہ معاملہ ایسے ہی تھا. تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی گیم کر رہے ہیں، بلاول اپنی گیم کر رہے ہیں، مولانا اپنی گیم کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی گیم اسی طرح کرتے رہیں گے. یہ قوم اسی طرح اگلے 3 سال بھی گزار لے گی. یہ قوم کو امیدیں دیں گے، جی اب ہم آئے، اب استعفیٰ لیں گے، اب ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. ہونا کچھ نہیں ہے. آپ ٹھنڈ رکھیے، دعا کیجئے عمران خان کے لیے کہ اگلے 3 سال اس پاکستان کی تقدیر بدل جائے اور عوام کے حالات بہتر ہو جائیں. اب دلچسپ بات ہے، جو مولانا ہے ان کی امیدیں اس اپوزیشن سے وابستہ ہیں. کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے نہیں. مولانا فضل الرحمان کی نہ کہیں حکومت ہے، نہ کوئی وزارت ہے، نہ کوئی پوزیشن ہے. لہٰذا مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں جلد سے جلد یہ حکومت گھر جائے، تاکہ وہ اسمبلی میں آئے یا کسی صوبے میں حکومت بنائیں یا کولیجن پارٹنر بن جائیں کسی حکومت کا، اور مزے لیتے رہیں، انجوائے کریں پاور کو. مولانا فضل الرحمان بہت عرصے بعد اقتدار سے باہر ہوئے ہیں. اقتدار سے جب بندہ باہر ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پیٹ میں مروڑ تو اڑتی ہے، مزے نہیں ہوتے نا، پروٹوکول نہیں ہوتا، گاڑیاں نہیں ہوتی، جھنڈے نہیں ہوتے، رہائش گاہیں نہیں ہوتی، سیر سپاٹے نہیں ہوتے، ٹور نہیں ہوتے بیرونی دنیا کے. تو یہ معاملات جب نہیں ہوتے تو پھر زندگی میں مزہ کم ہو جاتا ہے. تو مولانا کی زندگی میں تھوڑا مزہ کم ہو گیا ہے. لہٰذا مولانا کی خواہش ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے، لیکن بلاول اور شہباز شریف جو ہیں وہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں ان کے مقدمات کے حوالے سے کہ وہ مجبور ہیں کہ اس حکومت کو خواہش کے برعکس اس حکومت کو بالکل نہیں بھیج سکتے. ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن شاید یہ معاملہ اتنی آسانی سے ہو نہیں سکتا. زور تو لگا رہے ہیں، اب دیکھیے گا آپ جنوری کے بعد بھی یہ معاملات ہوں گے، کیونکہ مقتدر حلقے کوئی فیصلہ کر چکے ہیں. لیکن اگر اس حکومت نے معاملات سنبھال لیے دسمبر سے پہلے تک، تو پھر تو اس حکومت کا جانا مشکل ہے. لیکن جنوری کے بعد اگر معاملات سنبھلے نہیں، اور ایک اور شخصیت ہیں جو بڑا زور لگا رہے ہیں، ان پہ بھی مقدمات قائم ہو رہے ہیں، ان کا نام ہے پرویز الہی، چودھری شجاعت. تو وہاں کوئی معاملات خراب ہوئے تو پھر اس حکومت کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے، ابھی کا جو معاملہ ہے، آج کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف ڈرامے بازی کریں گی. سینٹ چیئرمین کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح انہوں نے ڈرامے بازیاں کی تھی. سینٹ چیئرمین ایسے آیا چٹکیوں میں، جو ہے وہ سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی کا انتخاب ہو گیا تھا نا. انہوں نے جب وزیر اعظم کا الیکشن تھا، شہباز شریف کو کہا زرداری نے کہ جی تو میرا وزیر اعظم ہے. شہباز شریف خوش کہ جی اب تو میں وزیر اعظم بنوں گا. خواہش تھی نا شہباز شریف کی، بچپن سے خواہش تھی. بھائی جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ ان کی جگہ آ نہیں سکتے تھے. بھائی نااہل ہو گئے تو ان کی خواہش تھی کہ یہ وزیر اعظم بنے. جب یہ نااہل ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا نہیں ابھی تھوڑے ٹائم کے لیے کیا مزہ لوں، میں پورا مزہ لوں گا. تو پھر شہباز شریف کی خواہش تھی کہ پیپلز پارٹی انہیں وزیر اعظم بنائے. بٹ زرداری ہے، زرداری نے کہاں ان کو چھوڑنا ہے. تو زرداری نے پھر آخر میں ہاتھ کیا اور یہ وزیر اعظم نہیں بن سکے. اس کے بعد صدارتی الیکشن ہوا. صدارتی الیکشن میں بھی انہوں نے ایک دوسرے کو ڈچ کروایا. پھر آپ کو یاد ہوگا ایکسٹینشن کا معاملہ تھا جنرل باجوہ صاحب کا، اس میں ایک دوسرے کو انہوں نے ڈچ کروایا. پھر فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا ایک زمانے میں، تو اس میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کیا. تو یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک ساتھ
कभी चल ही नहीं सकते। आप ये तसव्वुर भी ना करें कि एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की जिद है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे की जिद है, एक दूसरे की ये बनी ही ये पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून है, इनकी जो पैदाइश है वही एक दूसरे के खिलाफ हुई है। तो ये कैसे एक हो सकते हैं? इनके जीन्स में, इनके खून में जो है वो एक दूसरे के लिए नफरत और कह लीजिए मुखालफत है। तो ये तो एक नहीं हो सकते। तो अगले 3 साल अगर यही मामला रहा अपोजिशन का, तो ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और वजीर आजम इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं, वो इसी तरह चालबाजियां करते रहे तो मुमकिन है वो भी अपनी मुद्दत पूरी कर लें। लेकिन अभी जो मामला है वो वजीर आजम इमरान खान ने चारों शाने चित कर दिया है अपोजिशन को, और अपोजिशन बुरी तरह बेनकाब हो गई है। मुझे कह लेने दीजिए नंगी हो गई है, नंगी हो गई अपोजिशन को ना सरेआम जो है वो इमरान खान ने बरहना कर दिया है, उनके कपड़े उतार दिए हैं। और अब ये एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि भाई पहले आप, लेकिन मामला इनसे कुछ नहीं होगा। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको बताना था कि ये किस तरह अदाकारियां कर रहे हैं, फनकारियां कर रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ रहिए, ताकि आपसे इस तरह की बातचीत, गपशप होती रहे, आपको अंदर की मालूमात दी जा सके।